بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کسی بہن نے مجھے تعلیم النساء ایڈمن گروپ کے ذریعے اپروچ کی کہ حلالہ کا مسئلہ سمجھا دیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آنے والی ویڈیو اسی حوالے سے ہوگی۔ پھر میں سوچنے لگی، پہلے ہی مجھ پر بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر موضوع پر کھل کر بولتی ہیں، عورت ذات ہیں، لحاظ رکھا کریں۔ پھر مجھے اس شخص کی عظمت کا احساس ہوا کہ جس کی پشت پناہی سے میں حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، میرا بیٹر ہاف، میرا ہسبینڈ احمد عبد الکریم۔ تو آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں اپنے الفاظ اور ناظرین آپ کی دعاؤں کو ملا کر ان کو شکریہ کہنا چاہتی ہوں۔ شکر لک یا زوجی شکرن، شکر لک یا زوجی شکرن، کہ آپ نے مجھے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کیا۔ شکر لک یا زوجی شکرن، کہ آپ نے مجھے فریڈم آف سپیچ دی کہ جو حق ہے بولو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جبکہ کہنے والے کہتے رہے عورت ذات ہے، سوشل میڈیا پر نہ آئے، تبلیغ دین کرنی بھی ہے تو نجی محافل میں کر لیا کریں۔ پھر یہ کہ ہر ٹاپک کو اٹھا لیتی ہیں، کچھ باتیں عورت کے کرنے کی نہیں ہوتی، اور بھی بہت کچھ۔ مگر آپ نے مجھے کہا لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شکر لک یا زوجی شکرن۔ مجھے فائنینشلی بھی سپورٹ کیا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں جب آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے تو نہ صرف یہ کہ مجھے سفر کی اجازت دی، بلکہ مجھے فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی، اور اللہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ ناظرین، یہ تو آج کے موضوع کا مقدمہ تھا۔ اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں جب حلالہ کے حوالے سے شرعی احکام اور لوگوں کا عمل دیکھتی ہوں تو مجھے یہ حلالہ کم اور ہیلا زیادہ لگتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل کو یوم السبت، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے جب روکا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کو مچھلیاں ایک حوض میں جمع کرتے اور اتوار کو پکڑ لیتے، یعنی اللہ کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے بھی انہیں ایسی سزا دی کہ جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ دی تھی، انسانوں کو بندر بنا دیا، معاذ اللہ۔ اب نکاح حلالہ میں اس امت کا حال بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ نے دوسرے خاوند سے طلاق یافتہ عورت کو پہلے خاوند کے پاس جانے کی رخصت دی، تو انہوں نے نکاح حلالہ ہی ایجاد کر لیا، یعنی دوسرا نکاح صرف پہلے خاوند کے حلال کرنے کے لیے بنا ڈالا، حالانکہ اللہ عز و جل نے دوسرے خاوند سے طلاق کی صورت میں عورت کو رخصت دی کہ وہ پہلے خاوند کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، مگر یہاں دوسرا نکاح ہی عورت کو واپس بھیجنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کو اپنے حرام مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر اگر خاوند بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو یہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ پھر اگر دوسرا بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں، یعنی پہلا خاوند اور بیوی، ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ رجوع کر لیں۔ لیکن دیکھیں کہ جن کے دلوں میں ہی کھوٹ ہو، وہ دوسرا نکاح صرف بیوی کو پہلے خاوند کے لیے حلال بنانے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا نکاح باطل ہے۔ قرآن کی آیت سے سمجھ نہیں آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ دیکھ لیجئے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح، سنن ابی داود کتاب النکاح، مسند احمد، سنن دارمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے
اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو ان پر لعنت فرمائی ہے۔ نکاح حلالہ تو حرام ہے ہی، مگر ایسے بھی اکثر ہم سرپرائزز دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جب طلاق کے بعد دوبارہ سابق شوہر سے شادی کے لیے حلالہ خاتون کی کسی بزرگ سے شادی کرائی جاتی ہے اور طلاق دینے کا جب وقت آتا ہے تو بابے کی نیت ہی بدل جاتی ہے اور بابا طلاق دینے سے انکار کر دیتا ہے اور یوں پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حرام سے بچنا ہی دنیا آخرت کا سکون ہے۔ نکاح حلالہ حرام ہے کہ جس کا مقصد ہی عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال کرنا ہو، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ عورت پہلے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوتی، کیونکہ طریقہ ہی حلال نہیں ہے۔ حرام طریقے سے ایک حرام چیز کو کیسے حلال کیا جا سکتا ہے؟ یہ غیر صحیح ہے۔ یہی محمد بن صالح عثیمین کا بھی فتویٰ ہے۔ السلام علیکم